میں رکھتے ہیں. اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں. اب دیکھیں وہ عقیدہ اس نے خود سے گڑا ہوا ہے. اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا مرشد خانہ ہے اور میں یہاں سے فیض حاصل کرتا ہوں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرشد کا فیض جب تک جھکے نہیں بندہ ملتا ہی نہیں ہے. اب یہ عقیدہ اس نے خود گڑا ہے. پاک پتن کی سرکار نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. اب ہمارے آستانے پہ اگر کوئی آ کر کے کوئی بندہ قبر کے سامنے سر رگڑے تو ہم نے تو سامنے لکھا ہوا ہے کہ قبر کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے. اہل قبر یہ بات نہیں. اب دیکھیں نا کہ ایک آپ خرافات اگر عقیدے کے اندر داخل ہوتی ہیں تو آپ پورے عقیدے کا تو نہ اور مسلک کا تو انکار نہ کر دیں کہ مسلک ہی باطل ہے. الیاز مسلک باطل نہیں ہوتا, اس کے اندر پائی جانے والے جو معاملات ہیں وہ خرافات جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. آج ہمارے اندر سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم اب دیکھیں کہ ہمارے اندر بہت سی چیزیں لوگوں نے ایسی شامل کر دی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ نہیں ہے, نہ ہی صوفیاء اس کی تعلیمات دیتے ہیں. اب ان تعلیمات کی وجہ جو 2 نمبر بندے شامل ہو گئے جنہوں نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, الیاذ باللہ, جنہوں نے نمازوں سے بھی دور کر دیا, جنہوں نے زکوٰۃ اور حج اور صدقات سے بھی دور کر دیا. آلہ و اصحابہ اجمعین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. کہاں سے وہ زبان لاؤں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ. محمد تو اللہ محمود, دونوں حمد کے محمود, دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ. دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں, وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ. زمیں پر قبضہ موسیٰ کا کہ پھاڑا نیل دریا کو, عجب تر چاند کی تیری غلامی یا رسول اللہ. میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. تمام حمد و ثنا, تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. اللہ تعالیٰ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختمی المرتبت علیہ تحیت و ثنا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذی وقار بالخصوص محترم جناب علامہ قاری محمد امتیاز احمد نقشبندی صاحب اور دیگر سامعین کرام بالتخصیص محترم جناب بھائی جان محمد اعجاز صاحب اور دور دراز سے تشریف لانے والے اور دیگر محلہ صوفی آباد سے محترم جناب صوفی اعجاز صاحب, ان کے تمام رفقا, سرزمین مصحف شریف سے حضرت علامہ حافظ محمد امیر حمزہ صاحب, ان کے رفقا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ ماہانہ محلہ تیمور کالونی کے اندر جو درس قرآن ہے وہ انعقاد پذیر ہے, لیکن یہ پروگرام جو تھا یہ ہفتہ کی نماز مغرب کے بعد منعقد ہوتا تھا.
لیکن کسی مجبوری کی بنا پہ جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر میاں حامد رضا محسن صاحب ان کی ساس صاحبہ ان کے وصال پاک کی وجہ سے کل جنازے پہ شرکت تھی، جس وجہ سے کل ہم حاضری نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ کے اس محلے کے اندر محترم جناب ڈاکٹر محمد یونس صاحب ان کی ہمشیرہ بھی پچھلے دنوں کے اندر وہ بھی وصال کر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم فرقان حکیم کے دامن سے ایک انتہائی مختصر اور مگر جامع سورۃ الاخلاص آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کا میں نے درس قرآن کا جو موضوع بنایا وہ عقیدہ توحید ہے، اس کے حوالے سے میں چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کریم فرقان حکیم کی جو یہ سورۃ الاخلاص ہے، اس کے دامن سے اور اس کے فیوز ہمیں خدا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حکیم کی یہ جو سورہ ہے جس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے، اس کو مفسرین کرام نے سورۃ التوحید کے لفظ سے بھی یاد کیا ہے، چونکہ اس سورہ کے اندر جو خالصتاً موضوع بیان کیا گیا ہے اور جو مضمون گفتگو جس پہ کی گئی ہے وہ عقیدہ توحید کے اوپر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ مشرکین مکہ نے آ کر کے عرض کی کہ حضور آپ اپنے رب کا نسب بتائیں کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے، العیاذ باللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے اوپر جلال آتا ہے، تو حضور کی خدمت میں حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے، عرض کی کہ حضور آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ ان کے اوپر اتنے رنجیدہ نہ ہوں، اگر انہوں نے یہ آپ سے رب کا نسب پوچھا ہے تو آپ ان کو بتا دیں کہ قل هو اللہ احد، ابھی فرما دیں کہ وہ اللہ تو صرف ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی برابری کرنے والا ہمسر اور ساتھی اس کا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کی ند نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہود و نصارہ حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ حضور مکہ کے اندر لوگوں نے کسی نے پیتل کا بت بنا لیا، کسی نے سونے کا بت بنا کر کے اس کی پرستش شروع کر دی ہے۔ عرض کی حضور یہ تو بتائیں کہ آپ کس طرح کے رب کی عبادت کرتے ہیں، آپ کس کو پوچھتے ہیں؟ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، جس سے تم نے اپنے رب کو گھڑا ہے، بنایا ہے، تخلیق کرنے کی تم نے کوشش کی ہے سونے سے اور مختلف قسم کی دھاتوں سے، فرمایا جن دھاتوں کو تم استعمال کر کے اپنے خدا کو بنائے بیٹھے ہو، میرا رب وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ ان کا خالق ہے، وہ ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے سامنے سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو ایک غزوہ کی طرف منتقل فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک سریہ کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منتقل فرمایا اور ایک شخص کو امیر بنا دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ صحابی جو ہیں جب نماز کی امامت فرماتے ہیں تو وہ ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ، پھر دوسری رکعت کے اندر وہ ضرور سورۃ الاخلاص بھی پڑھتے ہیں۔ ان کی یہ عادت ہو چکی تھی
کہ ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پھر ساتھ میں کوئی اور سورہ ملا کر آخری رکعت میں وہ ضرور سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عرض کرتے ہیں حضور آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ان کو قرآن کا کوئی دوسرا حصہ یاد نہیں ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب وہ سوال کیا گیا تو میرا آقا فرماتے ہیں بتاؤ نا، آپ جواب دو کہ کیا تجھے قرآن کا کوئی اور حصہ یاد نہیں ہے؟ عرض کی حضور مجھے قرآن آتا ہے، لیکن میں اس سورت کو اس لیے تلاوت کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اس سورت سے میں پیار کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تجھے اس بات کی بشارت ہے، خدا فرماتا ہے کہ اس بندے سے فرما دیں کہ اگر یہ سورۃ الاخلاص سے پیار کرتا ہے نا تو اس کا رب پھر اس سے بڑا پیار کرتا ہے۔ قرآن کریم کی ہر سورت کی اپنی عظمت ہے، اس کی اپنی شان ہے، لیکن اس سورت کے اندر عقیدہ توحید پر جو ہے وہ بڑی آسان طریقے سے گفتگو کی گئی ہے۔ آج اب کبھی غور کریں اس حوالے سے، اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ تمام جو عقائد ہیں ان عقائد کے اندر سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد جاننا اور ماننا کہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے۔ خدا واحد ہے، وہ اکیلا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ ہم کلمہ طیبہ جب پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہی ہے جو پرستش کے لائق ہے، وہی ہے جس کی پوجا کا حق بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق اس کائنات کے اندر نہیں ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس عقیدے کو اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو سجدہ نہیں ہے۔ امام بخاری اس حدیث مبارکہ کو لے کر کے آتے ہیں، حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کی حضور میرا اونٹ بولا ہو چکا ہے، پاگل ہے، کاٹتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس جاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے قریب پہنچے تو حضور کے صاحب عرض کرتے ہیں حضور یہ کاٹتا ہے، یہ باولا ہو چکے ہیں اور حتیٰ کہ اپنے مالک کی بھی پہچان بھول چکی ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں ہاں مالک کو تو بھول چکا ہے، میں تو امام الانبیاء ہوں۔ میرا آقا فرماتے ہیں اس کو کھلا چھوڑ دو، یہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اس اونٹ کو چھوڑا جاتا ہے تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اس اونٹ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم شریفین کے اوپر، قدمین شریفین کے اوپر اپنے سر کو رکھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں کاٹتے ہو؟ عرض کی حضور میرا مالک کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے اور کھانے میں خوراک مجھے کم دیتا ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمال آقا ہیں جو صرف انسانوں کی بولیوں کو نہیں جانتے، بلکہ حضور انسان تو انسان ہے، حضور پتھروں کی بھی بولیوں کو جانتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضور کے صحاب بھی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرض کی حضور ہم حق زیادہ رکھتے ہیں کہ حضور یہ جانور سجدہ کرتا ہے تو کیا ہم آپ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کریں؟ اس بات کو میں آپ کی طرف جو ہے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ عرض کی حضور ہمارا حق ہے ان جانوروں سے زیادہ کہ ہم آپ کے قدموں کے اوپر اپنا سر رکھ دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عقیدہ توحید سمجھانا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سجدہ میرے لیے نہیں ہے، سجدہ میرے رب کے لیے ہے۔ اب معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا دل کرتا تھا کہ ہم حضور کے قدموں کے سامنے اپنا سر رکھ دیں، لیکن انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اجازت ہو تو سجدہ نہ کر لیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، سجدہ میری رب کی ذات کو ہے۔ اب انبیاء کرام کی بارگاہ میں بھی ہمیں سجدہ کرنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر منع کر دیا گیا کہ عبادت کی مستحق جو ذات ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے۔
تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ عقیدہ توحید کے حوالے سے رب کائنات نے سورۃ الاخلاص میں فرمایا قل، حبیب آپ ارشاد فرما دیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ قل فعل امر کا صیغہ ہے، اس کے اندر حکم دیا جا رہا ہے، اور حکم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ہے، اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں۔ اب یہاں پہ اگر خدا چاہتا تو یہاں پہ جملہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اے ایمان والو تمہارے رب کی ذات ایک ہی ہے، لیکن یہاں پہ لفظ کل جو ہے، علماء اس بات کو اور اہل علم اس بات کو سمجھیں گے کہ کل جو ہے وہ در حبیب کی حاضری بتاتا ہے، یعنی ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر تم رب کا قرب چاہتے ہو تو جب تک تم کل تک نہیں نہ پہنچو گے تمہیں خدا کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ خدا کی نزدیکی اور اس کے تقرب کے حصول کے لیے آپ کو پہلے کل کو سمجھنا پڑے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ دوران طواف بیت اللہ کے اندر ایک پتھر ہے جس پتھر کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے احباب کو اس کی زیارت کا، اس کا بوسہ لینے کا موقع نصیب ہوا ہوگا، اور جنہیں نہیں نصیب اللہ آج کس درس قرآن کے صدقے سے انہیں ایسا ان کے لیے سامان کر دے کہ وہ اڑ کے در حبیب پہنچ جائے۔ تو حجر اسود جو ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پتھر کے قریب جاتے ہیں، اور قریب جا کر کے جب اس کو دیکھا تو آپ اس سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان اللہ لعالم حجرا، آپ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لا ينفع ولا تضر، فرمایا نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے نہ تو میرا نقصان کر سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ما تقبلتک، میں کبھی بھی تجھے نہ چومتا کہ اگر تجھے مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما نہ ہوتا۔ اس بات کو آپ سمجھیں، یہاں پہ آج لوگ اس پتھر کو چومنے کے لیے جان دے دیتے ہیں، بلکہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ایک بندے کی روح جو ہے وہ قفس انسری سے پرواز کر گئی، وہ اس کا بوسہ لینا چاہتا تھا لیکن اتنی ہجوم تھا کہ وہ بوسہ نہ لے سکا، اس کی جان چلی جاتی ہے۔ اب وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں کے جو زائرین اور جو وہاں کی زیارت کرنے والے احباب تھے، انہوں نے ان کی روح جب قبض ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان بزرگوں کے ہونٹوں کو اس کے ساتھ جو ہے وہ حجر اسود کے ساتھ مس کیا کہ یہ نہ کہے کہ میں دنیا سے آیا ہوں تو مجھے موقع ہی نصیب نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ اس کو مس کر دیا۔ اتنی مقام ہے اس حجر اسود کا، حضرت عمر اس کو چومتے فرما رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ تو کہاں سے آیا ہے، لیکن میں تمہیں کبھی نہ چومتا، میں تو تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں، میں تو وہ جگہ ڈھونڈ رہا ہوں جہاں مدینے والے آقا کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں۔ اب اس بات کو آپ سمجھیں ان کا عقیدہ کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ فقط بات جو ہے وہ اعمال کی نہیں ہے۔ عقیدہ توحید ہمارے تک کہاں سے پہنچا ہے؟ عقیدہ توحید ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی در سے ملا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو چھوڑے گا تو وہ توحیدی تو کہلائے گا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گدھا نہیں کہلا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گدائی کے اندر رب کائنات نے ہمیں سورۃ الاخلاص کے اندر بتا دیا ہے کہ میری توحید کا آغاز در مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ فرمایا قل، حبیب آپ ان سے فرما دیں هو اللہ احد، وہ تمہارا رب ایک ہی ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ ساری کی سارے انبیاء کرام اپنی امم سے یہی بات کرتے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کہتے رہے آدم صفی اللہ، اور نوح علیہ السلام بھی یہ کہتے رہے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، موسیٰ کلیم اللہ، میں اللہ سے کلام کرنے والا ہوں۔ عیسیٰ روح، ہر نبی کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی تبلیغ یہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تبلیغ یہی کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو فرمایا ابتدا اس کی لفظ قل سے ہوتی ہے، قل حبیب آپ ارشاد فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ توحید کے اندر سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق مانتے ہیں۔ رزق دینا یہ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے جتنا رزق عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جس سے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اس کو چھین لیتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ خدا فرماتا ہے کہ اس زمین کے اندر کوئی ایسا چھپایا نہیں ہے جس کو رزق ہم عطا نہیں کرتے۔ سورۃ الروم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم، رب کائنات نے اس کی ابتدا اپنے اسم سے فرمائی ہے۔ فرمایا تمہارا خدا وہ ہے جو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پہ میں رک کر بات کرنے لگا ہوں، میری بات یہاں سے ابتدا کے اندر سمجھ لیں۔ ایک ہوتی ہے ذاتی طاقت، ایک ہوتی ہے عطائی طاقت۔ ذاتی طاقت جو ہے وہ اللہ کی ہے، سمیع بصیر یہ خدا کی ذات۔ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا نا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اے انسان تیرے سینے کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے خدا فرماتا ہے میں اس کو جاننے والا ہوں۔ سمیع ذات اللہ کی ہے، بصیر خدا ہے، خدا دیکھتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بات سمجھانے لگا ہوں کہ انسان کی بھی قوت سماعت ہے۔ آپ میری بات کو سن رہے ہیں نا، یہ قوت سماعت سے سن رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ قوت بصارت سے دیکھ رہے ہیں۔ خدا بھی اپنی شان کے لائق دیکھتا ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ لیکن جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ایسے خدا کے ہاتھ نہیں ہیں، جیسی ہماری آنکھیں ایسی خدا کی آنکھیں نہیں ہیں۔ خدا واجب الوجود ہے، لیکن جیسے انسان کا وجود ہے خدا کا ویسا وجود نہیں ہے۔ اس عقیدے کو سمجھیں، یہ بات سمجھیے گا۔ آج اس بات کو اب دیکھیں کہ جب میں زید کا نام لیتا ہوں، فرض کریں کہ آپ کسی بندے کا نام لیں، احمد کا نام لیں، آپ کا دوست کوئی بھی ہو، احمد کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن کے اندر کسی چیز کی تشبیہ، کسی بندے کی شکل آئے گی۔ اس بات کو غور کیجئے گا، کسی کی شکل آئے گی آپ کے ذہن کے اندر کہ احمد کوئی ہے، اکبر کوئی ہے، سلمہ کوئی ہے، افضل کوئی بندہ ہے، جو جو ہوگا اس کی شکل آ جائے گی۔ تو جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ذہن کے اندر کچھ بھی نہیں آتا، چونکہ بات یہ ہے کہ جو چیز حد کے اندر آ جائے وہ خدا نہیں ہوتی، جو لامحدود ہو خدا اس کو کہا جاتا ہے۔ اس بات اب دیکھیں ذہن کے اندر اگر احمد آ گیا، میں محترم جناب امیر حمزہ صاحب کا نام سوچتا ہوں تو میرے ذہن کے اندر ان کی شکل آ جائے گی، جسم آ جائے گا، جنہوں نے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ بڑے بزرگوں کی زیارت کی ہے۔ جب میں آپ کا نام لوں گا تو فوراً ذہن کے اندر ان کا نقشہ آ جائے گا، آپ کی ٹوپی اس طرح کی تھی، آپ کی داڑھی اس طرح کی تھی، یعنی جس چیز کا آپ نے نام لے لیا وہ تو ذہن کے اندر محدود ہو گئی۔ تو جو چیز محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتی۔ اگر جب آپ خدا کو یاد کرتے ہیں تو وہ ایسی ذات ہے جو ذہن میں آتی نہیں ہے، تو جو چیز ذہن میں نہ آئے اسی کو اللہ کہا جاتا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ تو رات دی وقار میں بات آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ خدا جو ہے اس کی طاقت ذاتی ہے، اس کو کسی نے دی نہیں ہے۔ رب کائنات نے خود فرمایا لم یلد ولم یولد، اس کا نسب کوئی نہیں ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ وہ خود کسی کا۔ جیسے یہ عقیدہ جو تھا یہودیوں کا تھا، انہوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ عیسیٰ جو ہے وہ ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب خدا کے ساتھ کسی کو ملا دینا یہ شرک کہلاتا ہے۔
رب کائنات نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ میرا بندہ جس گناہ میں بھی آئے گا میں مدینے والے آقا کے صدقے سے معاف فرما دوں گا. شرک معاف نہیں ہوگا، شرک خدا کبھی معاف نہیں کرے گا. یہاں پہ میں عقیدہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ لوگ آج اہل سنت و جماعت کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، لیکن بات یاد رکھیے گا جتنے زیادہ اور جتنی زیادہ توحید پر عمل کرنے والے اہل سنت و جماعت ہیں دوسرا کوئی فرقہ ہو ہی نہیں سکتا. لفظوں سے بندہ توحیدی نہیں ہوتا، لفظ سے نہیں بلکہ کردار سے بندہ ثابت کرتا ہے. آج اب دیکھیں نا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو آپ کے سامنے باتیں کرتے ہیں، بزرگوں کے حوالے سے بڑی بڑی چیم گوئیاں ہوتی ہیں، اور بابوں کے حوالے سے لوگ الیاذ باللہ پتہ نہیں کیا کچھ ان کی زبان پہ الفاظ جاری ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے. آج تک اس بات کو ذہن نشین کریں، آج تک اگر کوئی شخص آپ کو کوئی بزرگ ایسا ملتا ہے جو آپ کو یہ تعلیم دے کہ جو میں کہتا ہوں اور میری پرستش آپ نے کرنی ہے الیاذ باللہ، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کے درباروں کے اوپر جا کر کے اگر آپ ان کو یہ سمجھ کر ان سے مانگنا شروع کر دیں کہ جو دیتا ہے یہ قبر والا دیتا ہے، بندہ کافر ہو جائے گا. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اسلام نکل جائے گا ہاتھ سے. ہم کہاں کہتے ہیں کہ وہ بزرگ دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ خدا ان کی اتنی مانتا ہے کہ جب ان کے ہونٹ ہل جاتے ہیں تو خدا ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. صحیح بخاری شریف کے حدیث مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا آقا فرماتے ہیں کہ صحابہ فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اور ظاہر سے لگتا ہے کہ بندہ بڑا فقیر سا ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اگر وہ بندہ رب کی بارگاہ میں کسی کام کے ہونے کی قسم اٹھا لیتا ہے نا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ رب ایسے کرے گا، میرا آقا فرماتے ہیں دیر نہیں لگتی، جیسا بندہ کہتا ہے رب ویسا ہی فرما دیتا ہے. اس بات کو ذہن نشین کریں، خدا ویسا ہی کر دیتا ہے جیسا اس کا بندہ کہتا ہے. اب میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، ایک طاقت ذاتی ہوتی ہے، ایک عطائی ہے. خدا بھی سنتا ہے اپنی شان کے لائق، خدا بھی دیکھتے ہیں اپنی شان کے لائق، لیکن اس کی جو دیکھنے کی اور سننے کی طاقت ہے وہ ذاتی اعتبار سے ہے. جو آج ہماری طاقت سننے کی اور دیکھنے کی ہے یہ ذاتی اعتبار سے نہیں ہے، یہ عطائی اعتبار سے ہے. خدا کی سننے کی جو طاقت اور دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں، وہ اس کے اندر کبھی فرق نہیں آئے گا. ہماری قوت سماعت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہو بندہ جب بوڑھا ہوتا جاتا ہے، بلکہ ہمارے مسجد کے اندر ایک وہ میرے مقتدی ہیں تو وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو میں نے ان سے کبھی پوچھا کہ آپ جب خطبہ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کان کو ایسے کیوں کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میں کیا کروں، میری قوت سماعت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. تو میں نے کہا یہی تو عقیدہ ہے. فرمایا خدا کی قوت سماعت اس کی ذاتی ہے، وہ جب سے ہے اور جب تک رہے گی وہ ویسی کی ویسی ہے، اس کے اندر کبھی فرق واقعہ نہیں ہوگا. بندہ جس کو عطا کی گئی ہے اس کی قوت سماعت کے اندر عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمی واقعہ ہوتی جاتی ہے. اب جو میں بات آپ کو سمجھاتا ہوں، خدا سمیع ہے، وہ سننے والا ہے، بندہ جو ہے وہ بھی سمیع ہے. خدا کی قوت سماعت ذاتی ہے اور انسان کی قوت سماعت ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے. اب جو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے، اگر خدا ذاتی اعتبار سے جو ہے وہ سمیع ہو سکتا ہے، سننے والا ہے، تو بندہ عطائی اعتبار سے سمیع ہو سکتا ہے. تو اگر خدا ذاتی اعتبار سے داتا ہے تو لاہور کا عطائی اعتبار سے داتا علی حجویری نہیں ہو سکتا. وہ جو ہے داتا کا معنی دینے والا ہوتا ہے. اب آپ کبھی غور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس عظمت اور اس شان سے نوازا ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، آپ سے بڑی محبت رکھنے والے ہیں اور خلیفہ چہارم ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روحانی تعلق بھی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا جسمانی تعلق بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسد اللہ کا لقب دیا ہے کہ وہ اللہ کے شیر ہیں۔ اب اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، خدا جو ہے وہ اس بات سے پاک ہے۔ اب شیر کا مطلب ہوتا ہے طاقت والا، قوت والا، پاور والا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ عظمت بخشی ہے کہ آپ اتنی بڑی عظمت رکھتے ہیں، اتنی شان رکھتے ہیں کہ جو مقام اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ وہ عطائی اعتبار سے ہے، ذاتی اعتبار سے جو طاقت ہے، جو قوت ہے، وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ تو فرمایا قل، حبیب آپ ارشاد فرما دیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ رزق جو دیتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ذرا محبت کے ساتھ پیار سے اپنے رب کا نام لیں، پھر محبت کے ساتھ بولیے، ذرا خوش ہو کے اپنے مالک کا نام لیں۔ یہ کبھی آپ صوفیاء کی مجلس میں بیٹھ کر جا کر کے دیکھیں، وہاں سے یہ کچھ ہی ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کا نام لیا کریں، اپنے خالق کو پکارا کریں۔ یاد رکھیں کہ صوفیاء کبھی بھی، اور میں اس بات کا بلکہ اپنے چاہنے والوں کو یہ بات ضرور بتاتا ہوں کہ کبھی بھی زندگی کے اندر جو بندہ آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ بس آپ میرے ہاتھ چومتے جاؤ گے تو تمہیں ملے گا، یہ صوفیاء یہ درس نہیں دیتے۔ وہ ہاتھ پکڑا کر کے، بلکہ ہمارے حضور کی عالم کے بارے میں یہاں تک ہے، آپ تو احتیاط کرتے ہوتے تھے کہ میرا ہاتھ بھی نہ چومے۔ مقصد یہ تھا کہ میرا ہاتھ میں آپ کا پکڑ کر در حبیب تک پہنچاتا ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہارا ہاتھ پکڑ کے رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ یہ صوفیاء کا کام ہے۔ کبھی بھی صوفیاء شرک کی تبلیغ نہیں کرتے۔ کس نے کہہ دیا کہ صوفیاء شرک اور مشرک کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کوئی بندہ جو ہے اگر کسی نے عقیدے خود باطل کر لیے، صوفیاء تو نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ پاک پتن شریف جانے کا موقع ملا، ہمارے پیر صاحب بھی ساتھ تھے، وہاں پہ ایک بندے عقیدے خود انسان گڑھ لیتے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ اگر عقیدے خود باطل کر لیے تو قبر والے تو اس کی تلقین نہیں نہ کرتے کہ ایسا کرو۔ وہ پاک پتن شریف ایک بندے کو دیکھا تو وہ حضرت کی لاحت کے سامنے اپنا سر رکھ کے تو اونچی اونچی زاروں کتا رو رہا تھا۔ اس کو جا کے پیچھے سے اٹھایا، اس نے ہم نے کہا کہ یار یہ سامنے قبر ہے اور قبر کے سامنے سر نہیں جھکاتے، سر اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں، اب دیکھیں وہ عقیدہ اس نے خود سے گڑھا ہوا ہے۔ اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا مرشد خانہ ہے اور میں یہاں سے فیض حاصل کرتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرشد کا فیض جب تک جھکے نہیں بندہ ملتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ عقیدہ اس نے خود گڑھا ہے، پاک پتن کی سرکار نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے۔ اب ہمارے آستانے پہ اگر کوئی آ کر کے کوئی بندہ قبر کے سامنے سر رگڑے تو ہم نے تو سامنے لکھا ہوا ہے کہ قبر کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے۔ اہل قبر یہ بات نہیں۔ اب دیکھیں نا کہ ایک آپ خرافات اگر عقیدے کے اندر داخل ہوتی ہیں تو آپ پورے عقیدے کا تو نہ اور مسلک کا تو انکار نہ کر دیں کہ مسلک ہی باطل ہے۔ الایاز مسلک باطل نہیں ہوتا، اس کے اندر پائی جانے والے جو معاملات ہیں وہ خرافات جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم اب دیکھیں کہ ہمارے اندر بہت سی چیزیں لوگوں نے ایسی شامل کر دی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی صوفیاء اس کی تعلیمات دیتے ہیں۔ اب ان تعلیمات کی وجہ جو 2 نمبر بندے شامل ہو گئے جنہوں نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، الیاذ باللہ، جنہوں نے نمازوں سے بھی دور کر دیا، جنہوں نے زکوٰۃ اور حج اور صدقات سے بھی دور کر دیا۔ میں نے فرمایا کہ جو بندہ نوافل پڑھتا ہے، نوافل پڑھنے سے اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، خدا کی نزدیکی میں جائے گا، اور فرمایا اتنا قرب مل جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ جس نے کیا پڑھا ہے؟ نفل پڑھے ہیں۔ بولیے ذرا میری بات کو سمجھنے کے لیے، کیا پڑھا ہے؟ اب جس نے نفل پڑھے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو اتنا قرب دیتا ہوں کہ میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، فرمایا کہ حتیٰ کہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس نے فرض پڑھے اور جس نے نفل پڑھے
اس کو اللہ کا اتنا قرب مل رہا ہے. اور جس پیر صاحب نے کبھی فرض بھی نہیں پڑھا, جس نے کبھی فرائض کی ادائیگی نہیں کی, جو کہتا ہے دل کی نماز ہے, اب آپ 2 نمبر بندوں کو دیکھ کر تو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا رد تو نہ کرتے جائیں. 2 نمبر پیروں کو دیکھ کر یہ تو نہ کہتے جائیں کہ بابے تے شیعہ ہی کوئی نہیں, وہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. 2 نمبروں کو دیکھ کر کہ آپ یہ تو نہ کہتے جائیں کہ وہ علی پور شریف والے جو سرکار پرانے بزرگ گزرے ہیں وہ تو شیعہ ہی کوئی نہیں تھے, اللہ یاز باللہ. داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو, وہ تو شیعہ ہی کوئی نہیں. بات ذہن میں رکھیں, ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے, ہم ان اللہ والوں کی درگاہ میں جا کر کے ان کو رب نہیں سمجھتے. یہ عقیدہ سمجھیے گا, ان کو رب, میرے ساتھ کہیے, ہم ان کو رب نہیں سمجھتے, ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے. ہاں یہ اللہ کے بندے ہیں, جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں ایسے یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. لیکن خدا ہمیں نہیں کہتا کہ میں تیرا ہاتھ بن چکا ہوں, تیری آنکھیں بن گیا ہوں, تیرے پاؤں بن چکا ہوں. ہاں خدا ان کو کہتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. خدا فرماتا ہے کہ ان بندوں کی راتیں تمہاری طرح خراٹے لیتے نہیں بسر ہوئی, بلکہ ان میرے بندوں کی راتیں کبھی سجدے میں بسر ہوئی ہیں, کبھی قیام کے اندر بسر ہوئی ہیں. یہ فرق تھا جس وجہ سے اللہ نے ان سے پیار کیا ہے, یہ وجہ ہے جس وجہ سے یہ اللہ کے قریب ہو چکے ہیں. تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ اس عقیدے کو سمجھیں, ایک ذاتی طاقت ہے, ایک عطائی طاقت ہے. ذاتی طاقت خدا کی ہے, عطائی طاقت جو ہے وہ خدا جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. حتیٰ کہ انبیاء کرام جو ہیں علیہم السلام, ان کو بھی خدا نے جتنی طاقت دی ہے وہ خدا کی عطا کردہ ہے. ذاتی طاقت اللہ رب العزت کے پاس ہے, ذاتی علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. یہ دیکھیں کتنا میں واضح عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو رہی ہیں کہ اگر ذاتیات کی اعتبار سے دیکھنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے. فرمایا اللہ الذی خلقکم, وہی رب ہے جو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس رب نے تمہیں جو ہے وہ ثم رزقکم, پھر وہ رب تمہیں رزق بھی دیتا ہے. اور پھر فرمایا ثم یمیتکم, پھر تمہارا رب تمہیں موت بھی دے گا. ثم یحییکم, پھر وہ تمہیں زندگی بخشے گا. اب اس زندگی سے مراد میدان برزخ کی زندگی ہے, قبر کی زندگی ہے. قبر کے اندر جب انسان کو رکھا جائے گا اس کو دوبارہ زندگی دی جائے گی, اور یہ زندگی وہ نہیں ہے جو ختم ہونے والی ہے, بلکہ اس زندگی کے اندر بندے کو بٹھا کے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, بتا تو حضور کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے. اب آپ بتائیں نا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے من کے اندر حضور کا پیار ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری قبر اتنی گہری کرنی ہے کہ جب مجھ سے پوچھا جائے نا کہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہو تو میں آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھوں گا. فرمایا جب سلام پڑھوں گا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گنبد خضرا کے مقیم میری قبر میں جلوہ گر نہ ہو جائے. عقائد مضبوط ہو تو حضور کرم فرما دیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. متزلزل بندہ جو ہے وہ کبھی بھی راہ راست کا مسافر نہیں ہو سکتا. اپنے عقائد کے حوالے سے مضبوطی رکھیں. اور فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے, تمہیں زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے, اور پھر وہ تمہیں اٹھائے گا. فرمایا حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء, خدا فرماتے ہیں کہاں ہے تمہارے وہ شریک. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تفسیر جلالین کے اندر اس بات کو فرماتے ہیں, یہاں اس سے مراد بت ہے. بتوں کے بارے میں خدا فرمائے کہ کہاں ہے تمہارے وہ بت جن کو تم پکارتے ہوتے تھے, جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہی ہمارا سب کچھ ہے. فرمایا کہ کہاں ہے وہ تم جس کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے تھے. سبحانہ, اللہ پاک ہے, وتعالی, اور وہ سب سے اونچا ہے. آپ دیکھیں نا کہ بندہ جب نماز کی حالت میں آتا ہے تو نماز کے اندر ایک ایسا رکن ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں سب سے ذلیل میں ہی ہوں. کیسے؟ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس حالت میں بندہ کہہ رہا ہوتا ہے مالک میری تو انتہا یہی تھی, میں یہاں تک آ چکا ہوں, لیکن تو سبحان ربی الاعلیٰ, مالک تو پاک ہے, میرا رب سب سے اونچا ہے. یعنی بندہ عرض کر رہا ہے مالک میں نیچا ہی ہوں, میرا کچھ بھی نہیں ہے,
سب کچھ تیرا ہی ہے، تیرا نام اونچا رہنے والا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر سے پوچھا تو وہ فرماتے ہیں یار تے تیرے اندر واسطہ تینو ایویں پین پلیکھے، غلام فریدہ بوے یار دے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ تو ذات دی وقار میں بات کر رہا تھا کہ خدا کی بارگاہ میں جب انسان سجدہ ریز ہوتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے کہ مالک تیری ذات سب سے اونچی ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو ذات دی وقار خدا ہمیں رزق دیتا ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ زندگی بھی عطا کرتا ہے، وہ ہمیں موت بھی عطا کرے گا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر رب کائنات نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میرے بندے جب تم مجھ سے ڈرنا شروع کر دو گے نا، میرا ڈر اپنے سینے میں رکھو گے۔ اب آپ دیکھیں یہ ہاسپٹل کے اندر بھی ہم جاتے ہیں اور جب ہمارے بچے کو ہمیں بڑوں کو شفا ملتی ہے تو وہاں پہ میڈیسن تو ہمیں ڈاکٹر دیتا ہے، لیکن کبھی غور کریں کہ وہاں پہ ہم کہہ کے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ بڑا اچھا ہے، کیوں؟ جو بھی جاتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے شفا تو خدا دیتا ہے، تو نام اندر ڈاکٹر کا کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہ سبب بنا ہے۔ اسباب جو ہیں ان کا مسبب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، سبب خدا پیدا کرتا ہے، اس بات کو ذہن نشین کریں۔ چھری کا کام کاٹنا ہوتا ہے اور آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، یہ سبب ہے سب کے سب، لیکن خدا جب فرماتا ہے کہ میں جیسا کہتا ہوں سبب ویسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سبب جو ہے وہ غیر ثابت ہوا، جب ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو رب کائنات نے حکم دے دیا تھا آگ کو قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو نے سلامتی والی بننا ہے۔ اب کبھی غور کریں کہ آگ کا کام تو جلانا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بھیگا نہیں ہوا، تو معلوم ہوا خدا فرماتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب ہم کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم فرما دیتے ہیں ہو جا، بس وہ شے ہو جاتی ہے۔ زندگی خدا دیتا ہے، موت خدا دیتا ہے۔ ایک اور جملہ تھوڑا سا آگے بڑھانے لگا ہوں، حتیٰ کہ اولاد بھی کوئی بزرگ نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے۔ میرے دادا جی حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس کبھی کوئی بندہ آ کر کے، بلکہ میرے والد گرامی کے بارے میں میرے امی جان ایک دن بات سنا رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، عرض کرتے حضرت کئی سال گزر گئے، اللہ نے بیٹا نہیں دیا، آپ نے دعائی دی، دعائی کے بعد وہ عرصہ گزرا تو عرصہ گزرنے کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ خوشی خوشی جب وہ گھر آیا اس نے آ کر کے جو ہے وہ تحفے میں مٹھائی پیش کی، تو میرے امی جان فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ واہ مالک دیتا تو ہی ہے، دیتا تو ہی ہے، اور جو ہے وہ لوگ کسی طریقے سے بندوں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ذات ذی وقار بات اتنی سی ہے، اولاد عطا کرنا، رزق عطا کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے جو بندے ہیں جب ان کے ہونٹ ہل جاتے ہیں تو بات وہی صحیح بخاری والی ہے، میرا آقا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ پھر جب جو کہہ دیتا ہے قسم اٹھا کر اللہ اس کام کو ویسے ہی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس عقیدے کو اپنے ذہن نشین کریں، اللہ میں صحیح معنی میں اپنے عقائد پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قل حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر لا تقنطوا من رحمت اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یا رب العالمین آج کا یہ درس قرآن اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، تلاوت کلام پاک سے لے کر کے جو اختتامی جو دعا کے موقع پر آج ہم سب یہاں پہ حاضر ہیں، مالک مولا اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرما۔ اس تمام کا ثواب حضور علیہ السلام کے پاک نام کا صدقہ، آقا علیہ السلام کے تمام اصحاب، آپ کے تمام ازواج و بنات کو اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ تو یا رب العالمین حضور علیہ السلام کے پاک نام کا صدقہ، مالک مولا آج کا یہ پیارا پروگرام جو بعنوان عقیدہ توحید کے حوالے سے ہم نے بات کی، مالک اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس عقیدہ پر ہمیں جو ہے وہ خاتمہ علی الایمان فرما۔ یا رب العالمین آقا علیہ السلام کا صدقہ اس محلہ کے اندر جتنے بھی فوت شدگان ہیں ان کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما، اور بالخصوص محترم جناب بھائی جان محمد اجاز صاحب
ان کے تمام ان کے والدین، ان کی ذو اقارب جو دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، ان کو بھی اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ اور محترم جناب علامہ قاری محمد امتیاز صاحب، ان کی امی جان، ان کو بھی اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ اور یا رب العالمین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک نام کے صدقے سے میرے چاچا جان اور پیر طریقت رہبر شریعت عزت صاحبزادہ پیر میاں حامد رضا محسن صاحب، ان کی ساس صاحبہ، ان کی روح کو بھی اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ ڈاکٹر محمد یونس صاحب، ان کی ہمشیرہ، ان کو بھی اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی احباب حاضر ہیں، موسیٰ پور شریف سے آئے اور محلہ صوفی آباد سے صوفی اعجاز صاحب کے ساتھ تمام رفقا تشریف لائے، مالک آنے والے احباب کو قدم قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرما۔ الہی ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما، دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما، ہمارے سینوں کو منور فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، بحرمتک یا سید المرسلین اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ محترم جناب صوفی محمد اعجاز صاحب، یہ آپ کے قریب ہی محلہ صوفی آباد بجلی گھر کے قریب ہر ماہ کی تیسری اتوار اور اس مہینے کے اندر 18 جون بروز اتوار کو مغرب سے عشاء تک جو درس قرآن کا سلسلہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں جاری کیا ہے، آپ جتنے بھی احباب ہیں، پچھلے مہینے بھی محترم جناب بھائی جان اعجاز صاحب بھی تشریف لائے اور احباب تشریف لائے، آپ بھی وہاں پہ تشریف لائیے گا۔ یہ سیکھنے کا موقع ہے اور دین کی باتیں جو ہیں وہ حاصل کرنے کا موقع ہے، تو وہاں پہ انشاءاللہ آپ تشریف لائیے گا۔ درس قرآن کی حاضری، بچوں نے بڑے خوبصورت انداز میں وہ پہلا پروگرام ان کا منعقد ہوا تھا، اور آپ دیکھیں ان احباب کا بھی شوق دیکھیں، آج انہوں نے آپ کا بھی شوق دیکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں میں مزید برکات عطا فرمائے۔ نماز مغرب تا عشاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل الیعقوب ساؤنڈ کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو پہلے ملیں اور آپ دیکھ کر ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ شکریہ۔